السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر میں قصر نماز کے حوالے سے علماء میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض افراد سفر کو اس اعتبار سے لیتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو انسان عرف کے اعتبار میں سفر کہے، ان کے نزدیک وہی سفر ہے۔ دیگر علماء 3 فرسخ کو دلیل بناتے ہوئے اس کی کم از کم حد مقرر کرتے ہیں۔ 3 فرسخ 9 میل بنتے ہیں، اور یہ 9 میل پاکستان کے نہیں ہیں، یہ 9 میل حجازی میل ہیں، اور یہ اس علاقے کے خاص میل ہیں۔ اگر ان حجازی 9 میل کو اگر کنورٹ کیا جائے پاکستانی کلومیٹر پر، تو یہ تقریباً 21.6 کلومیٹر بنتے ہیں۔ وہ 9 میل ان کو کنورٹ کر کے اگر آپ لاتے ہیں پاکستانی کلومیٹر پر، جو پاکستان کے اندر 1 کلومیٹر تقریباً 1600 میٹر کا ہوتا ہے، 1 کلومیٹر 1600 میٹر کا ہوتا ہے، تو اب ان 3 فرسخ کو جو 9 میل بنتے ہیں حجازی، ان کو اگر پاکستان میں کنورٹ کیا جائے تو وہ پاکستان کے جو کلومیٹر کے حساب سے وقت بنتا ہے وہ ہے 21 کلومیٹر، اور یعنی 21.6 کلومیٹر، یوں سمجھیے میکسیمم 21 کلومیٹر بنتے ہیں 9 میل۔ اس قسم کے علماء وہ کہتے ہیں کہ اتنا سفر ہوگا تو انسان قصر کرے گا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ سفر جہاں سے شروع ہوا ہے، اب وہ شخص اپنی بستی سے نکل چکا ہے، وہ چاہے 1 کلومیٹر ہی کیوں دور نہیں ہوا، اس نے اپنے گھر سے سفر کا آغاز کر لیا ہے۔ اپنے گھر سے جب وہ نکل چکا ہے تو نماز کا وقت ہو چکا، اب وہ 1 کلومیٹر ہی کیوں دور نہ گیا ہو تو پھر بھی وہ قصر کرے گا، وہ مسافر کی لسٹ میں شامل ہے۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ انسان مسافر ہے، وہ کتنی دیر قصر کرے گا، ابھی تو یہ بات ثابت ہوئی کہ تقریباً 21 کلومیٹر ہو تو اس کے لیے سفر ہے اور وہ قصر کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ قصر کتنی مدت تک کر سکتا ہے، کتنی دیر تک کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2 رائے ہیں، بلکہ 3 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جتنی دیر انسان سفر میں ہے، جس کو لوگ سفر کہتے ہیں، وہ قصر ہی کرتا رہے گا جتنی مرضی دیر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جس شخص نے جہاں کا ارادہ کیا تھا وہ 3 دن اگر کسی جگہ ٹھہرتا ہے تو 3 دن تک وہ قصر کرے گا، اور 3 دن بعد وہ پوری نماز پڑھے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ 3 دن قصر کرنی چاہیے اور اس کے بعد پوری پڑھنی چاہیے، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے طریقہ بتلایا کہ مہمان 3 دن تک مہمان ہوتا ہے، اس کو مہمانی کے حقوق اس پر لاگو ہوتے ہیں، میزبان اس کو مہمان کے طور پر رکھتا ہے، اور 3 دن بعد عام کھانا جو آپ گھر میں کھاتے ہیں آپ اس کو کھلائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن تک انسان مہمان ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، اور 3 دن بعد وہ مقیم بنتا ہے، اس لیے 3 دن تک قصر کرنی چاہیے۔ لیکن میری ذاتی رائے احادیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ 4 دن تک قصر کی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 4 ذی الحجہ کو آپ بیت اللہ گئے، 5، 6 اور 7 یہ دن جتنے بھی ایام تھے آپ نے ان میں قصر کی، اور 8 کی صبح آپ مینا کی طرف چلے۔ ان 4 ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی ہے۔ تو تیسرا جو علماء کا طبقہ ہے وہ تردد والا ہے، کہ جو شخص تردد کی حالت میں ہے، جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کی حالت میں تھے، جنگ کے اندر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک قصر کی ہے۔
یعنی جب انسان کو یہ شک ہو ابھی میں چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، ابھی آ رہا ہوں، ابھی کام پڑ گیا، اچانک، یعنی جس کا علم نہ ہو، جو انسان سوچ کچھ اور رہا ہو اور رب نے کچھ اور لکھا ہو، ایسی حالت میں، تردد کی حالت میں انسان، شخص، آدمی قصر کر سکتا ہے۔ میرے موقف یہ ہے اس حوالے سے کہ پوری زندگی بھی ایک انسان تردد میں ہے، جنگ کی حالت میں ہے، یہ ایسی صورت میں ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آذربائیجان کے اندر تقریباً 6 ماہ تک قصر کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے اس پوری بات کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تقریباً 21 کلومیٹر جو بندہ دور ہے وہ قصر کر سکتا ہے۔ اور اب سفر میں بھی فرق ہے۔ مثال کے طور پر سفر دیکھیے، ایک بندہ یہاں سے کراچی چلتا ہے اور وہ کراچی چل رہا ہے، چاہے وہ اس کو 1 دن لگے، 10 دن لگے، 50 دن لگے، وہ جب تک کراچی نہیں پہنچا، چاہے وہ پورا سال نہیں پہنچا، وہ سفر میں ہے، وہ قصر کرے گا۔ ایک بندہ وہاں پہنچ کر وہاں رہائش رکھ لیتا ہے، عارضی مکان لے لیتا ہے، تو پھر وہ قصر نہیں کرے گا سوائے 4 دن کے۔ اب میری بات کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 4 دن تک ایک شخص قصر کر سکتا ہے اگر تردد میں نہ ہو۔ اگر تردد میں ہے تو پھر پوری عمر بھی قصر کر سکتا ہے۔ کتنی مدت پہ وہ قصر کرے گا؟ تقریباً پاکستانی کلومیٹر کے لحاظ سے 21.96 کلومیٹر، یعنی 21 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ہو تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔